नंबर 5 सूरतुल माइदा आयत नंबर 34 तफसीर। अब देखिए अगली आयत, इन्नल लजीना, सिवाय उन लोगों के, ताबू मिन कबल, जिन्होंने इससे पहले तौबा कर ली। नहीं, ज़ालिका लहुम खिज़्युन, ये जुमला रह गया, ज़ालिका लहुम खिज़्युन, ये उनकी रुसवाई है दुनिया में, यानी ये जो सजा शरन उन पे जारी की जा रही है, ये तो दुनिया की रुसवाई और सजा का एक नमूना हुआ, और आखिरत में जो सजा होगी वो तो बहुत ज्यादा है। वलहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम, वो बड़ी जिल्लत की मार है। और इससे हमारे फुकहा ने, हनफियों ने और मालिकियों ने यह मसला साबित किया कि वो कहते हैं कि हद का जारी हो जाना ये गुनाह और जुर्म के मुआफ करने को काफी नहीं, बल्कि तौबा भी साथ मुजरिम को करनी पड़ेगी। अगर तौबा नहीं करेगा तो आखिरत की सजा मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने दो चीजों का जिक्र फरमा दिया। फिर आते हैं इस आयत पे। अगली चीज देखिए, पहले ये कानून की बहस मुकम्मल कर लें। इन्नल लज़ीना ताबू मिन क़ब्ल अन तक़दिरू अलैहिम, मगर जिन्होंने तौबा कर ली तुम्हारा हाथ पड़ने से पहले, ये आ गया इस्तिस्ना, एक्सेप्शन हो गई। और मतलब यह है कि डाकू हैं, बागी हैं, हुकूमत के घेरे में आने से पहले, पुलिस फौज ने पकड़ना चाहती थी, नहीं पकड़ सकी, काबू आने से पहले पहले जब इनकी कुव्वत और ताकत बहाल थी, कत्ल कर सकते थे, मजीद जराइम कर सकते थे, तौबा इन्होंने कर ली, तो डाके की ये शरई हद उनसे साकित हो जाएगी। और ये कानून हदूद में बाकी सारी चारों हदूद से मुख्तलिफ है कि उसमें चाहे वो तौबा भी कर ले तो भी हद जारी होगी, चाहे पहले तौबा करे बाद में तौबा करे। मगर अल्लाह ताला ने इल्ला ये जो कहा है ना, इस्तिस्ना कर दिया। उसमें हिकमत यह है कि डाकुओं की सजा में ये शिद्दत इख्तियार की गई कि एक आदमी भी अगर पूरी जमात में से करता है तो 10 आदमी है, 10 के 10 कत्ल कर दो, 10 के 10 सूली पे चढ़ा दो, सूली दे दो। और दूसरी तरफ मामले को हल्का कर दिया कि तौबा कर लें, सजा कम हो जाएगी। सजा कैसे कम हो जाएगी कि देखो, अगर उसने कोई चोरी दरमियान में पैसे छीन लिए, पैसे वापस दिला दिए जाएंगे। सजा ऐसे कम हो जाएगी कि जो भी जुर्म किया है उस जुर्म के मुताबिक ही हो जाएगी। कत्ल किया था तो इसकी सजा के साथ में आ जाएगी, तौबा कर दी ना, कत्ल कर चुका था, तौबा कर ली, खुद आ गया और कहा मैंने ऐसे किया है, सजा के साथ में आ जाएगी, दूसरी हदूद में चली जाएगी। और हनफिया ने जो इसकी तशरीह की है, अली असदी थे, मदीना मुनव्वरा के करीब वो रहते थे और जत्था गिरोह बना लिया और आने जाने वालों पर डाके डालते रहते थे। एक रोज उन्होंने कुरान पाक की तिलावत किसी को करते हुए सुन लिया और उस आदमी ने पढ़ा कि जिन लोगों ने असरफू अला अनफुसिहिम, अपनी जानों पर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। फिर वो गए उसके पास और कहने लगे दोबारा ये आयत पढ़ो। फिर उसने पढ़ी और फिर उन्होंने वो तलवार जिसकी बुनियाद पे डाके डाला करते थे म्यान में दाखिल की और वो पहुंचे हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास और अर्ज़ किया, हजरत मैं डाके डालता था, हुकूमत मेरी वजह से तंग थी, मैंने कुरान में ये आयत सुनी है और मैं लरज़ गया और मुझे मालूम हुआ कि अल्लाह अपने बंदों को मुआफ करता है, मैं तौबा के लिए हाजिर हुआ। मरवान का दौर था, मदीना मुनव्वरा में हाकिम था वो, और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनका अली असदी का हाथ पकड़ा और अमीर मदीना के पास मरवान के ले गए और कुरान की यही आयत उन्होंने पढ़ दी। उन्होंने कहा देखो अल्लाह ने कहा है कि इन्नल लज़ीना ताबू मिन क़ब्ल अन तक़दिरू अलैहिम, मगर जिन्होंने तौबा की तुम्हारा हाथ पड़ने से पहले, तो तुम इससे घबरा रहे थे, ढूंढ गए थे, इसे तुम्हारा हाथ नहीं पड़ सका, यह तौबा करके आ गया है, बस इस पे तुम अब हद जारी नहीं कर सकते, मुआफी हो गई। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में यह हुआ। हारिस बिन बदर था एक, और वो बगावत करके निकल गया और जाके लोगों को लूटना ये पेशा बना लिया। अल्लाह ने तौफीक दी, तौबा की उसने, वापस आया और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु उसकी तलाश में थे लेकिन मिल नहीं रहा था। अचानक आ गया अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने और कहा, हज़रत मैंने तौबा कर लिया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा इल्म किसके पास? बेइख्तियार ये आयत अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ी और फरमाया तुम उन लोगों में से हो गए हो जिनके मुतालिक अल्लाह ने कहा है कि इन्नल लज़ीना ताबू मिन क़ब्ल अन तक़दिरू अलैहिम, मगर जिन्होंने तौबा कर ली तुम्हारा हाथ पड़ने से पहले, तो फरमाया बस ठीक है, अब तुम पे हम हद जारी नहीं करेंगे। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि हदूद जारी ना होने का मतलब यह नहीं है कि उस इंसान को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, बल्कि उस पर डाके की हद जारी नहीं होगी। बाकी अगर उसने डाके की तो हदूद मुतय्यन हो गई, उसने एक जमात को लूट लिया और भाग गया, अब वापस आया है, तौबा कर ली है, वो कहता है मैंने तौबा कर ली, मुझ पर हद जारी ना करो, तो इसका मतलब है हद जारी डाके की नहीं होगी, लेकिन जो पैसे लूट के गया था वो पैसे वापस दिलाए जाएंगे और चोरी की हद उस पर जारी हो सकती अगर किसी ने चोरी कर ली। नहीं, चोरी की नहीं, कत्ल की सजा कहना चाह रहा हूं कि कत्ल करके गया था तो कत्ल में किसास में उस पर हद जारी हो जाएगी, डाके की हद मुआफ हो जाएगी उससे। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने यह भी कहा है कि बड़ी हद जारी हो जाए तो छोटी हद खुद ब खुद मुआफ हो जाती है। मसलन किसी आदमी ने पकड़ा गया, उसने किसी के घर में चोरी कर ली और उसने दूसरी चीज ये की कि वहां बदकारी भी की, तो अब इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह कहते हैं कि दो सजाएं उसके लिए जमा हो गई, एक चोरी की और एक ज़िना की। उसने अगर उसे संसार किया जाए, पत्थर मारे जाए, तो चोरी की हद क्यों उस पर नाफिज करनी है, वैसे ही मर जाएगी। इसी एतबार से वो यहां कहते हैं कि दो सजाएं जो है ना, कि एक तो उसके हाथ पांव उल्टी तरतीब से काट दिए जाएं और दूसरे से कैद कर दिया जाए, तो ये दो सजाओं में से जो बड़ी सजा अगर नाफिज हो गई तो छोटी सजा मुआफ हो जाएगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नहीं गई। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देखो जैसे ये दो सजाएं, युसल्लबु
انہیں سولی دی جائے اور تقطع ایدیہم وارجلہم، یہ دو سزائیں ہیں، سولی دی جائے اور ہاتھ پاؤں کے الٹی ترتیب سے کاٹ دیے جائیں ان ڈاکوؤں کے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے کہ سولی دے دی بس دوسری سزا معاف ہو گئی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک ہی سزا ہے، ہاتھ پاؤں کاٹو پھر اس کے بعد سولی پر چڑھاؤ، تاکہ لوگوں کے لیے زیادہ یہ چیز سامنے آئے کہ ڈاکہ ڈالنا کوئی چھوٹا سا جرم نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ ڈاکوؤں کے ساتھ بھی کوئی ہوا اس پر بھی سزا نافذ ہو جائے گی، کیونکہ اس نے مسلمانوں کا مال چھینا ہے یا جو بھی اس نے جرائم کیے. ٹھیک ہے، یہ تو تھی قانونی بحث. اب آیت آسان ہو گئی، اب اسے پھر پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، اور بلا شبہ سزا ان لوگوں کی جو لوگ جنگ کرتے ہیں، جو لوگ لڑائی کرتے ہیں اللہ سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ تعالیٰ سے تو جنگ ہو نہیں سکتی. اس سے شبہ پڑتا ہے کہ سود لینے والا اس میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ وہاں بھی الفاظ آئے ہیں کہ جو سود لیتا ہے اسے کہو گویا کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتا ہے، اس کے لیے تیار رہے. لیکن سود کی سزا شریعت نے الگ متعین کر دی ہے، اور وہ حدیث کی بنیاد پر ہے. حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزائیں متعین فرمائی، اسے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود میں شامل نہیں فرمایا، اس لیے وہ حدود میں نہیں آتی. اور حدود ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی بھی آدمی اپنے پاس سے اس میں ذرہ برابر کمی بیشی نہیں کر سکتا. اسی طرح کے اور بھی گناہ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے یہ کام کیا اس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کر دی. تو چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان گناہوں کے گناہ ہونے کے باوجود حدود میں ان کا شمار نہیں کیا، اب امت یہ نہیں کر سکتی کہ انہیں حدود میں داخل کر دے. تو پہلی بات یہ فرمائی اللہ سے جنگ، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈاکہ پڑا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ حد جاری فرما دی تھی. یہ جنگ کی تشریح ہے آگے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. اور وہ جنگ کیا ہے؟ وہ یہ حرکت کرتے ہیں، دوڑتے ہیں ملک میں. صحیح ہے نا، حج میں صحیح کا مطلب دوڑنا ہی ہے نا. یسعون کوششیں کرتے، دوڑتے ہیں فی الارض فسادا، زمین میں فساد مچانے کی یہ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. یہ اسی یحاربون کی تشریح ہو گئی یسعون کے لفظ سے. اور اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی حکومت میں جب سزائیں نافذ ہو جائیں اور حقیقتاً نفاذ ہو جائے اس کا، تو اس اسلامی حکومت کے خلاف اٹھنا جنگ کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھنا اور جنگ کرنا ہے. امیر المومنین اور قاضی بڑی حیثیت ہے ان لوگوں کی. فرمایا یقتلوا، پھر کیا کیا جائے؟ انہیں قتل کیا جائے. ان ڈاکوؤں کو اگر انہوں نے قتل کیا ہے تو قتل کے عوض میں قتل آ جائے گا. اور یصلبوا، یا انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے اگر قتل بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا گناہ انہوں نے مال لوٹنے کا کیا ہے، کہیں پہ بس روک لی اور کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، باقیوں کا مال لوٹا اور بھاگ گئے، پکڑو انہیں اور سولی پر چڑھا دو، سولی دے دو. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ضروری ہے، اور باقی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور یہ صاحب ہدایہ اور صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ یہ سارے فرماتے ہیں کہ امام کے اختیار پر ہے. اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. اب تیسری صورت آ گئی کہ جان تو بچ گئی، قتل نہیں کیے، جانوں کو بچا دیا انہوں نے لیکن مال لوٹ لیا، تو ان کے ہاتھ پاؤں الٹی ترتیب سے کاٹ دیا جائیں، یعنی دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے، بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، تاکہ یہ داغ اور عیب ان میں رہیں اور عبرت حاصل کریں لوگ دیکھ کے کہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا یہ حشر ہو جاتا ہے. اور چوتھی چیز، نہ انہوں نے قتل کیا ہے، نہ ڈاکہ ڈالا ہے، نہ لوٹا ہے، پکڑے گئے بر وقت. ينفوا من الارض، اللہ نے فرمایا انہیں زمین سے نکال دو، یعنی قید میں ڈال دو. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں پورا جتھا جو ہے نا اس کے لیے یہ ذلت ہے. لہم کا ضمیر یہ بتاتی ہے کہ پورے جتھے پر یہ سزا نافذ کی جائے گی، سب پر، چاہے ایک نے جرم کیا ہے، 10 تھے ان میں، ایک نے اسٹین گن اٹھا لی، 10 والوں کو مارا، قتل کر دیا کچھ کو، اور باقی کھڑے دیکھتے رہے 9 کے 9، 10 کے 10 قتل کیے جائیں، سب پر سزا نافذ ہوگی. لہم کے اس جملے سے ان الفاظ سے فقہا نے یہ سمجھا ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں تم نے انہیں سزا دے دی لیکن اللہ کا حق ابھی باقی ہے. اللہ آخرت میں انہیں سزا دے گا، اللہ انہیں پکڑے گا، اور سوائے اس کے کہ وہ توبہ کر لیں تو اللہ کے حقوق کچھ تو ہو گئے، اجرائے حد میں آ گئے، اور کچھ چیزیں خدا کے یہاں توبہ سے معاف ہو جائیں گی، پھر پاک ہو جائے گا، ورنہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، عبادات میں سب سے بدتر چیز جسے انسان ضائع کرتا ہے وہ نماز ہے. اللہ کا سب سے بڑا حق عبادات کے باب میں نماز ہے. جو ضائع کرتا ہے وہ اللہ کا سب سے بڑا حق ضائع کرتا ہے. اور معاملات اور ان سزاؤں میں، ان چیزوں میں سب سے بڑا حق اللہ کا جو ضائع ہوتا ہے وہ زنا سے. بدکاری ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کے خلاف ہے کہ اس نے منع کر دیا ہے، پھر بھی کوئی حرکت کرتا ہے. یہ خدا کا اس معاملے میں سب سے بڑا حق ضائع کرتا ہے. اور انسانوں کا سب سے بڑا حق ضائع ہوتا ہے مال کے لوٹنے سے. چوری ہے، ڈاکہ ہے، یہ انسانوں کا سب سے بڑا حق ہے جو ضائع کرتا ہے. یہ تینوں چیزیں ہیں اور اس کے الگ الگ احکامات. ان الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، ہاں مگر یہ کہ ان ڈاکوؤں نے توبہ کر لی قبل اس کے کہ تمہارا ہاتھ پڑے. تو اس توبہ سے کیا ہوا؟ اس توبہ کا فائدہ یہ ہوا کہ حکومت نے جو حد جاری کرنی تھی نا، وہ حکومت کا حد جاری کرنا ساقط ہو گیا. حکومت اب حد جاری نہیں کر سکتی.
اب قاضی، کورٹ، امیر المومنین کوئی حد جاری نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ڈاکو خود آ گئے، اسلحہ انہوں نے رکھا، پیسے انہوں نے رکھے، انہوں نے کہا جی ہم نے ڈاکہ ڈالا تھا، آپ تو ہمیں پکڑ نہیں سکے، ہم خود آتے ہیں، ہم نے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کر لی، اور عملاً صورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ہوا کرتا ہے تھانوں میں، مجرم آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں خود آ گیا ہوں۔ اب حکومت اس پہ حد جاری نہیں کرے گی، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ اس نے ڈاکے میں کیا 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 ہے۔ اگر ڈاکے میں لوگوں کو قتل کیا ہے تو اب اس کا معاملہ قصاص میں چلا جائے گا، کہیں گے بھئی تم نے اس کو قتل کیا تھا، یہ اس کے ورثاء بیٹھے ہیں، تم آپس میں ڈیل کرو، اگر یہ مان جاتے ہیں، پیسوں پہ بات ہو جاتی ہے تو دیت دے دو، نہیں ہوتی تو پھر قتل کی سزا تو قتل۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیسے تم نے چھین لیے تھے، ان کو پیسے تم واپس کرو۔ اگر وہ لوگ مر گئے جن کے پیسے چھینے تھے، ان کی طرف سے صدقہ کرو۔ اگر کھا پی گئے، وہ پیسے رہے ہی نہیں اور دے بھی نہیں سکتے، بعض معاملات ایسے ہیں حکومت اپنی طرف سے پیسے دے دے گی۔ یہ سب چیزیں ہیں کہ دنیا کی سزا میں وہ حدود سے نکل کے قصاص میں آ جائیں گے اور چیزوں میں آ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یاد رکھنا اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ مہربان ہے۔ ایک آدمی لوٹتا تھا، اب اس نے لوٹنے کو چھوڑ دیا اور اسباب اس کام کے دور کر دیے، ختم کر دیا لوٹنا، توبہ کر لی، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وابتغوا اور چاہو الیہ اللہ کی طرف الوسیلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ اختیار کرو۔ یہ جو آیت اب گزری ہے اس پہ کوئی بات رہ گئی ہو آپ فرمائیے، کوئی سوال؟ کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہڈی ہے نا کلائی کی، یہاں کلائی سے کاٹ دیا جائے، اور پاؤں کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹخنے سے پاؤں کاٹ دیا جائے، سر اڑا دیا جائے تلوار سے، یہ قتل کی سزا میں لوگوں کے حقوق سے ان سزاؤں کی وجہ سے بچ جائے گا اور توبہ کر لے گا تو امید ہے اللہ بھی اسے نہیں